بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کے انسان کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ والد چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتا ہے۔ دولت کی مستی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بچے بڑے ہو کر سمجھ جاتے ہیں کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی۔ ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جو جمعے کے دن غسل کرے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ محبت کرنی ہے تو ایسے کرو کہ وہ تمہیں دغا دے کر بھی تمہارا ہونے کو ترسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کام میں دیر کرنا اچھا ہوگا مگر آخرت کے کام میں دیر کرنا اچھا نہیں ہے۔ فائدہ بہت گری ہوئی چیز ہے، لوگ اٹھاتے بہت ہیں۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ زندگی کا سب سے خوبصورت جذبہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہے۔ مضبوط بن جائیں اس سے پہلے کہ کچل دیے جائیں، چاہے جذبات ہوں احساسات ہوں۔ دشمن وہ ہے جو تم سے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خامیاں۔ لوگ توکل انسانوں پر کرتے ہیں اور نا امید ہونے پر شکوہ اللہ سے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیے جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اسے بہت ہی اونچا مقام دے دیتے ہیں، اتنا اونچا مقام کہ پھر آخر کار وہ شخص ہماری ہی پہنچ سے بہت دور ہو جایا کرتے ہیں۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے اور ٹھان لو تو جیت ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں انسانوں کا دل توڑ کر رب کو راضی کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات دعائیں رب کا فیصلہ نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ اخلاق کا اصل امتحان طلب ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لہو کے عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا بھی لی جائے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ بھی کسی کو عزم ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ میں برداشت کرنے سے زیادہ ہلاک ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کی نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو سامان کم رکھیے، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھیے۔
جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ فرض ہوتا ہے آنسوؤں کے سجدے بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے، تو جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ جب تک آپ چپ رہتے ہیں لوگ بے وقوف بناتے ہیں، جب جواب دیتے ہیں تو برے بنتے ہیں۔ وہ شخص جس کے دل میں برائی ہے کبھی بھلائی نہیں پائے گا۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس زخمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچالا اور پریشان حال ہو۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پہ آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے نہ مدد لی جا سکے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ تو سکھا دیتی ہے۔ زندگی میں وہی لوگ سربلند رہتے ہیں جو تکبر کا تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ جلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سورج کی طرح روشنی پھیلاتے ہیں، دوسرا وہ جو کچرے کی طرح دھواں پھیلاتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کبھی پریشانیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے گلے میں گزرتی ہوئی سانسوں کا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ جاہل کے سامنے بہترین الفاظ استعمال کرنا ان الفاظ کی توہین اور انہیں ضائع کرنا ہے۔ جاہل کو مارنے کے لیے صرف خاموشی بہترین ہتھیار ہے۔ وہ شخص جس کے دل میں برائی ہے کبھی بھلائی نہیں پائے گا۔ مجبور لوگوں کو آزمانے سے ایک ہی نتائج نکلتا ہے کہ وہ ہم سے دور چلے جاتے ہیں۔ جب یقین موجود ہے تو بے یقینی کیوں؟ جب پتہ ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تو شک اور ناامیدی کیوں؟ جب وہ آپ کی پکار ضرور سنتا ہے تو پھر اتنی بے چینی اور پریشانی کیوں؟ اپنی زندگی میں کسی بھی کام کرتے ہوئے اپنی نیتوں کا جائزہ ہمیں ضرور لینا چاہیے کہ ہم کسی کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے اجر اسی حساب سے ملے گا۔ جو لوگ نیتوں کو خالص کرنا سیکھ لیتے ہیں وہی دراصل کل کی زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ انسان اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اپنے والدین کی عزت کرے۔ محبت اور دوستی خدا کے دو بہترین تحفے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، انہیں خود غرض لوگوں پر برباد مت کریں۔ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ گناہ اور ظلم میں کسی کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی پریشانیوں سے نجات دے تو وہ فقیر اور ضرورت مند لوگوں کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے یا معاف کر دے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ سب کچھ مل جاتا ہے دنیا میں، مگر یاد رکھنا کہ بس ماں باپ نہیں ملتے، مرجھا کر جو گر جائے ایک بار ڈالی سے، یہ ایسے پھول ہیں جو پھر نہیں کھلتے۔ بے شک اذان دنیا کی سب سے میٹھی اور پیاری آواز ہے۔
لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اپنے رب کے آگے جھکو، ایسی بلندیاں ملیں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ پاؤں سے تقدیر کا رخ موڑ دیا جاتا ہے، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹایا جاتا، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں ان کی منزل تک لے کر جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔